نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے بہت پیاری حدیث ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، اور نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو کفر کے فتوے دے دیتے ہیں اور اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو اس میں جو یہ حدیث مبارکہ یہ کم و بیش 15 دفعہ آئی ہے، جو میری نظروں سے گزری ہے وہ 15 دفعہ یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن جو میری نظروں سے گزری ہے وہ 15 دفعہ ہے، اور کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو اتنی بڑی تعداد میں آئی ہو۔ تو ہم ایک ہی حدیث کریں گے، اس کا ذکر وہ ہے حدیث نمبر 44 ہے، 44 ہے اس کا نمبر، اور راوی ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنی بھی حدیث آئی ہیں اس میں یہ حدیث مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑا سا آگے جا کے پھر فرمایا اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑا آگے جا کے پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ بندے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کو وحدہ لا شریک مانیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر بندوں کا پتہ اللہ پہ کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ اور اسی کے مثل اور حدیث میں نے بتایا 15 حدیثیں بخاری شریف میں آئی ہیں۔ ایک حدیث اور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی سچے دل سے کلمہ شریف پڑھ لیا، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو وہ جہنم سے ضرور نکلے گا، جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اس کے دل میں جو کہ دانے برابر بھی خیر اور ایمان ہوا، اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر اور ایمان ہوا، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سچے دل سے پڑھا ہے، تو وہ جہنم سے ایک نہ ایک دن ضرور نکلے گا اور جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ میں نے بتایا یہ سب سے زیادہ حدیث اسی موضوع میں ہے۔ 15 حدیث ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں بخاری شریف میں، واللہ عالم اس سے زیادہ بھی ہوں۔ ان کا جو حدیثوں کا جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ جس نے کلمہ شریف پڑھا اور اس پہ ایمان لایا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی 6-7 حدیث لگاتار ہیں، 139 سے لے کے 150 تک۔ اور یہ جو معاذ بن جبل والی حدیث ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے، یہاں اس کا نمبر 146 ہے۔ بخاری شریف میں صرف 44 ہے، یہاں 146 ہے۔ یہاں بھی وہی بالکل سیم وہی الفاظ ہیں، وہی طریقہ ہے حدیث بیان کرنے کا ان کا۔ اور اس میں بھی 6 اور 7 حدیث لگاتار ہیں، بلکہ 10 حدیث ہیں جو مختلف صحابہ سے روایت ہیں۔ میں نے صرف آپ کو 1-2 حدیثیں بتائی ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ انشاءاللہ تعالی جہنم سے ضرور نکلے گا۔ لیکن تھوڑی سی اس میں وعید بھی ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور جو اعمال ہیں وہ اس کنجی کی یا اس چابی کے دندانے ہیں۔ تو ہمیں کچھ اعمال بھی اپنے ساتھ لے کے جانے چاہیے۔
مسلمان تو وہ بن گیا جس نے اللہ کو مان لیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کافی اس کے اوپر بیان ریکارڈ کروائے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو کفر کے فتوے دے دیتے ہیں، وہ اس حدیث پہ غور کر لیں، بخاری شریف کا ذرا مطالعہ کریں۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ 15 احادیث ہیں جو کلمہ شریف کے پڑھنے پہ جنت میں داخلے کا ثبوت دے رہی ہیں، اور وہ ضعیف حدیث نہیں ہے، وہ صحیح حدیث ہے۔ اور کوئی حدیث اتنی تعداد میں نہیں آئی جتنی یہ آئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ کو ماننے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی ماننا پڑے گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی۔ یہ جو کی اور کا فرق ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کو مان لیا مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا مسلمان ہو گئے۔ اب جنت میں بھی جانا ہے، ضرور جائیں گے، لیکن کوشش کریں کہ ڈائریکٹ ہی چلے جائیں، جہنم میں پہلے نہ ہی جائیں۔ تو اس کے لیے کیا؟ اللہ اور اس کے نبی کی ماننا پڑے گی، جو انہوں نے حکام دیے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے، ان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر اللہ نے مال دیا تو حج کرنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، کسی کی دل آزاری سے بچنا ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ بھی ضروری ہیں۔ یہ احادیث بہت ہیں اس موضوع پہ، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں۔ مسلم شریف میں بھی کوئی 10 سے 12 حدیث میری نظر سے گزری ہیں، اور بخاری شریف میں تو 15 گزری ہیں، تو واللہ عالم اس سے بھی زیادہ بھی ہوں۔ مختلف صاحب بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ مجھے جو سب سے زیادہ پسند حدیثیں یہ تھی اسماس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، وہ میں نے یہاں پہ بیان کی ہیں کہ توحید اور رسالت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی کرنے چاہیے، اس کے نبی کو راضی کرنے والے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ شریف دنیا میں اور مرتے وقت بھی نصیب فرمائے، اور اس کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔